السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائرل پوائنٹ اور میں ہوں راشد احمد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان میں صحافیوں سے زیادہ مظلوم زندگی کسی کی نہیں گزر سکتی۔ الیکشن کمیشن نے جب بھنڈ مارا، جب گندگی پھیلائی اور فارم 45 کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر ڈالا، جس میں چھوٹوں بچوں کی طرح ٹیسٹ جو ہیں وہ خود ہی پاس کیے گئے تھے، تو اب صحافیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں بچ رہی۔ اب اسی لیے صحافیوں کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بھی یہ ہوا تھا، لہٰذا آج اگر ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا۔ اب میں چند آپ کو کوئی چیزیں دکھا رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کامران شاہد صحافی کی جانب سے ایک ٹویٹ آتی ہے کہ 2018 میں 90% فارم 45 جو ہیں وہ پولنگ ایجنٹس کی جانب سے سائن نہیں کیے گئے تھے، یعنی یہ ایک جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور صحافی ہیں تنزیلہ مظہر صاحبہ، وہ لکھتی ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے پی ٹی آئی کے فارم 45 پہ نکال کر دیکھ لیں، صرف قاسم سوری کے حلقے سے فارم 45 دیکھ لیں، دانلی اور بے ضابطگی کی تو کوئی توجیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن پی ٹی آئی کے کام آنے والی ہر بے ضابطگی حلال، یہ دلچسپ بات ہے۔ اب اندازہ کریں اس چیز پہ۔ اب اسی کے فوراً بعد، یعنی جس طرح یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی اگر فارم 45 کے اندر دانلی کروا دی گئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، ایسا تو 2018 میں ہوا تھا، تو فوراً خواجہ آصف سامنے آتے ہیں اور وہ اپنے واٹس اپ میسج کو نیا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں ہمیں فارم 45 کی بجائے سفید کاغذ پر بغیر دستخط نتیجہ پکڑا دیا گیا تھا، ہمارے پولنگ ایجنٹس باہر نکال کر گنتی کی گئی تھی، میں نے یہی بغیر دستخط کے سفید کاغذ پر رزلٹ جنرل باجوہ کو بھجوایا کیونکہ وہ اس الیکشن کے سرپرست تھے، ان کا جواب صرف زبانی تسلی تھی۔ یہ بات میں نے خود اسمبلی کے فلور پر اور میڈیا کو کئی بار بتائی، لیکن اگلی بات کیوں نہیں بتا رہے کہ جب میں نے جنرل باجوہ کو بتایا تو وہی ٹیلی ویژن کے اوپر جو عثمان ڈار بھاری لیڈ کے ساتھ جیت رہے تھے، صبح ہم نے دیکھا کہ عثمان ڈار ہار رہے تھے اور خواجہ آصف وہاں سے جیت چکا تھا۔ آج بھی خواجہ آصف سامنے ہار چکا ہے لیکن واپس جیت رہا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ اچھا بچہ ہے، اور جو بھی اچھے بچے تھے نواز شریف کے ساتھ ان سب کو جتوا دیا گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دلیل بنا کے آج پیش کی جا رہی ہیں کہ 2018 میں ایسا ہوا تھا، تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں مان لیے 2018 میں ایسا ہوا تھا، لیکن آپ لوگوں نے جو پی ڈی ایم بنائی تھی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ اسی مقصد کے لیے بنائی تھی کہ آپ نے پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، یا پھر اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ پاکستان ڈکیٹ موومنٹ، اگر اس کو کہہ دیں پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے سارے نیب کے کیسز معاف کروا دیے، اپنے آپ کو بے شمار فائدے پہنچا دیے، لیکن جمہوریت کا تو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تب اگر فارم 45 آپ کو نہیں دیے جا رہے تھے تو آپ باجوہ کے جوتے کیوں چاٹ رہے تھے؟ آپ سڑکوں پر کیوں نہیں نکلے؟ آپ اپنے ووٹر لے کے سڑکوں پر کیوں نہیں آئے؟ آپ نے ڈنڈے کیوں نہیں کھائے؟ آپ حق کے لیے لڑے کیوں نہیں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ 2018 میں آپ نے باجوہ صاحب کو میسج کر دیا، آپ جیت گئے، اور آج آپ کہتے ہیں جی کہ تب ایسا ہوا تھا، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا، تو آپ کو لڑنا تھا، آپ کو بڑھ جانا چاہیے تھا نا۔ لیکن بہت سے صحافی اور آپ کے اپنے لوگ تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2018 میں آپ لوگ شہباز شریف، جنرل باجوہ کے ساتھ تو اپنی کابینہ بھی طے کر چکے تھے۔ اگر 2018 کے الیکشن کو صحیح طریقے سے اگر کھول دیا جائے اور عمران خان کے سر پر تب اگر جیت کا بھوت سوار نہ ہوتا تو آپ کے ہی یہ گلے پڑنا تھا، کیونکہ آپ تو اپنی کابینہ بھی بنا چکے تھے، لیکن تب بھی عوام نے عمران خان کو بھاری مارجن سے ووٹ دیے تھے، اور پھر اس کو بھاری اکثریت سے روکنے کے لیے خواجہ آصف کے واٹس اپ میسج جیسے کئی سیٹیں جو ہیں عمران خان سے چھین لی گئی تھیں۔ بہرحال یہ تو آج کے دن کی انہوں نے یہ کی ہے۔ جب الیکشن کمیشن کے فارم 45 پبلش ہوئے تو ان کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب کس طرح جسٹیفائی کریں، تو اب یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں بھی ایسا ہوا تھا، اب ہو گیا تو کیا ہو گیا، اب یہ پوائنٹ یہ سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ عمران خان ایک فاشسٹ لیڈر ہے، جمہوریت پر ڈاکے مارنے والا ہے، اور ہم نے پاکستان میں آ کے جمہوریت کی بالادستی قائم رکھنی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا۔ اب جب الیکشن کی رات کو، جب الیکشن کی شام تھی، تو نواز شریف اپنے لاہور کے سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، پروگرام بنا دیا گیا تھا، وکٹری سپیچ کی تیاری ہو گئی تھی، اخباروں میں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، مکمل سٹیج سیٹ ہو چکا تھا کہ جیسے ہی 9 بجیں گے نواز شریف وکٹری سپیچ کریں گے۔ لیکن ایک تدبیر ہوتی ہے انسان کی اور ایک ہوتی ہے اللہ کی۔ اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ کے ساتھ ووٹ پڑنے تھے۔ شام کو جیسے جیسے ووٹ آنے شروع ہو گئے، اب وہ کوئی فرشتوں نے تو رزلٹ دینا نہیں تھا میڈیا کو، پولنگ ایجنٹس جو تھے ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر
صحافی کھڑا تھا، وہ وہاں سے اپنے چینل کو بتا رہا تھا جی اتنی سیٹیں تھیں، اتنے ووٹ تھے، اتنے بندے نے جیت لیے۔ اب جیسے جیسے رزلٹ کمپائل ہو رہا تھا، رات کو 9-10 بجے تک اندازہ ہو چکا تھا کہ تحریک انصاف باری مرجن سے جیت رہی ہے۔ نواز شریف گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سیکٹریٹ کو تالا لگتا ہے، جہاں پر ساری نون لیگ کی قیادت بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر طے تھا کہ نواز شریف وکٹری اسپیچ کریں گے، لیکن وہ نہیں کرتے، وہ ملتوی کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب 5-6 گھنٹے کا گیپ آتا ہے، اس دوران مسلم لیگ نون مکمل طور پر خاموش ہوتی ہے۔ اچانک صبح سے نمبر جو ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نون لیگ جیتنا شروع ہو جاتی ہے اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ہارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مریم نواز صبح پھر ایک ٹویٹ کرتی ہے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی آواز اٹھائیں، کیونکہ 72 گھنٹوں کے اندر جو ہم نے دیکھا ہم اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں جائیں گے، اور فیفن جو ادارہ ہے اس کے مطابق KPK میں میسیو ریگنگ ہوئی ہے۔ یعنی پنجاب کے اندر جو انہوں نے واردات ڈالی تھی وہ تحریک انصاف کو ڈرانا شروع کر دیا گیا کہ اگر آپ ادھر آواز اٹھائیں گے تو ہم KPK میں آپ سے سیٹیں لے لیں گے، اور پھر ہوا۔ شیر افضل کو روکا گیا تو اس نے زبردستی اپنی سیٹ واپس کی۔ منشیرہ میں ہم نے دیکھا نواز شریف نے بڑی کوشش کی لیکن عوام وہاں پر ڈٹ گئی اور یہاں سے وہ نہ جیت سکا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وقار ستی صحافی، کرن ناز، غریدہ فاروقی، عمار مسعود، نصر اللہ ملک اور ایسے بے شمار، میں صرف ایک اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، انہوں نے اس ٹویٹ کے اردو ترجمے کو زیر زبر کا بھی فرق نہیں کیا اور اسی طرح اٹھا کے پھینک دیا کہ KPK کے اندر بڑے پیمانے پر ریگنگ ہوئی تھی۔ اب وہ جو ریگنگ ہوئی تھی یہ اسکرین شاٹ میں نے لگا دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں۔ اب علی امین گنڈاپور آتے ہیں، وہ جب پہلی تقریر کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر KPK میں آپ کو لگتا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے تو آپ آئیں اور جس حلقے کا آپ کہیں گے ہم اس کو آپ کے لیے کھول دیں گے۔ تو ابھی تک کوئی بھی نہیں گیا۔ تو یہ صحافیوں سے یہ پوچھا جاتا ہے ابھی نا کہ جو آپ نے تب اتنا کاپی پیسٹ مارا تھا کہ وہ RO آفیسز کدھر ہیں، RO آفیسرز کدھر ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ KPK کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ٹرن آؤٹ مشکوک ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کدھر ہیں وہ صحافی؟ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ KPK کے اندر فلاں سیٹ پر فلاں جگہ پر دھاندلی ہوئی تھی یا عمران خان کو جتوایا گیا تھا؟ حتیٰ کہ KPK میں تو ANP، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، یہ سارے جو لوگ ہیں وہ تو خود اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم بری طریقے سے ہارے ہیں، اور شاید ہماری ماضی کی جو پالیسی تھی عدم اعتماد والی یا رجیم چینج میں جو ہم نے کردار ادا کیا تھا وہ غلط تھا، جو ہم نے جنرل باجوہ کے کہنے پر کردار ادا کیا تھا۔ اب یہ صحافیوں کی حالت ہے کہ یعنی یہ ایک واٹس ایپ میسج کے ساتھ اپ ڈاؤن، سٹ سٹینڈ، اور یہ وہ صحافی ہیں کہ جو کسی سیاستدان کے لیے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جن میں سے کچھ خواتین جو ہیں ان کے بارے میں تو میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے عمران خان اور ان کی بیگم کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر لازم ہو جاتا ہے کہ ان صحافیوں کا قبلہ بھی بتایا جائے کہ یہ کس کے کہنے پر اٹھتے بیٹھتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو فیفن کی رپورٹ ہے اس کو جب بعد میں ڈیٹیل میں دیکھا گیا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اسلام آباد کی سیٹیں تھیں جہاں سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا، وہاں پر اندر نہیں جانے گیا، ان کو نہیں جانے دیا گیا، اور تمام وہ سیٹیں جہاں پر مسلم لیگ نون جیتی وہاں پر بھی ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ یہاں پر چیزیں مشکوک ہو رہی ہیں۔ باقی یہ جو صحافی ہیں ان کی مجبوری ہے، اگر یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے تو ان کے چینل مالکان جو ہیں وہ ان کو نکال دیں گے، یا پھر ان کو جو بڑے ہیں وہ ان کے کان مروڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ شریف خاندان سے وابستہ ہیں اور کچھ صحافی جو ہیں وہ بڑے گھر سے وابستہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کی طرف سائڈ پر رکھیں، 4 سال یہ صحافی دن رات یہ کہتے رہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے مل کر پاکستان میں جمہوریت کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اب وہ تمام اپنے منہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جنرل باجوہ کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ نواز شریف جو 4 سال تک پاکستانی عوام کو یہ بتاتا رہا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں اب عدم اعتماد جو ہے یہ جمہوریت کے لیے لے کے آ رہا ہوں، اب سب کچھ کھل چکا کہ وہ اندرونی خانہ جنرل باجوہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یعنی اپریل 2019، نومبر 2018 میں عمران خان کی حکومت بنتی ہے، اپریل 2019 میں خواجہ آصف کا انٹرویو لائیو پڑا ہوا ہے منصور علی خان کے ساتھ کہ جنرل باجوہ نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو اقتدار دیتے ہیں، پنجاب کا آپ لے لیں، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو وفاق کا اقتدار بھی دے دیں گے۔ تو یعنی اپریل 2019 سے لے کر 10 اپریل 2022 جب تک عمران خان کی حکومت تھی، اس دوران اسٹیبلشمنٹ
اور مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں جو PDM کے اندر تھیں وہ سب ایک پیج کے اوپر تھیں، لیکن عوام کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان اور آرمی جو ہیں وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور یہ تمام باتیں اب PDM کے وہ لیڈران جو PDM سے متنفر ہو چکے ہیں یا جو حقیقی جمہوریت کے اوپر شاید یقین رکھتے ہیں، وہ سامنے آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے فارم 45 ہیں، اس کے لیے جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور مخالفین یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے فارم 45 اور جو تحریک انصاف ہیں وہ میچ کرتے ہیں۔ اگر 2018 میں اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی تھی تو تمام سیاسی پارٹیاں سامنے کیوں نہیں آئیں؟ اگر آئی تھیں تو کہاں پر تھی؟ ہمیں سڑکوں پر احتجاج نظر کیوں نہیں آئے؟ تو پھر اس بات کا کریڈٹ تو عمران خان کو دینا چاہیے نا کہ اس کا ورکر، اس کے لوگ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں اور ہر طرح سے احتجاج بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اگر شریف خاندان ہر باری اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو وہ بھاگ نکلیں، ڈیلیں کریں اور بعد میں پھر عوام کو یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، تو یہ بھی تو چیز قابل قبول نہیں ہے۔ 1986 سے آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک ڈیل دوسری ڈیل، ایک ڈیل دوسری ڈیل، اس طرح ملک میں جمہوریت تو نہیں بنے گی۔ جس طرح ابھی شہباز شریف جاتے ہیں آرمی چیف کی گاڑی تک اس کو ریسیو کرنے کے لیے، اس کو اس چیز تک کا احساس نہیں کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں اور میں ایک ادارے کے سربراہ کے دروازے پر جا کر اس کو نہیں ریسیو کروں گا، بلکہ وہ میرے ماتحت ہے، وہ میرے پاس آئے گا، مجھے سلوٹ مارے گا اور میرے پاس بیٹھے گا۔ نواز شریف گلہ کیا کرتا تھا کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں تو آرمی چیف اپنی ٹوپی اتار دیتے ہیں تاکہ اسے مجھے سلوٹ نہ مارنا پڑے، وہ یہ گلہ کرتا تھا۔ اور بھائی اس کا یہ کرتا ہے کہ وہ جا کے پارکنگ میں سے آرمی چیف کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اس طرح کے جو صحافی ہیں جو ایک واٹس ایپ میسج پر خبر بنا کر پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تجزیہ نہیں ہوتا، تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں میں کسی چیز کے بارے میں رائے دیتا ہوں تو وہ غلط ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ میرا انالیسس ہے، میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن یہ صحافی ہیں، یہ خبر دیتے ہیں، لیکن ان کی خبر کیا ہوتی ہے کہ ایک واٹس ایپ میسج آیا، آپ نے اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دیا اور بعد میں آپ نے شرمندگی تک کا اظہار نہیں کرنا کہ میں نے جو کیا تھا وہ غلط تھا۔ اب آج تک تو یہ ہے کہ 3 سٹیپ ہو چکے ہیں۔ پہلے دھاندلی نہیں ہوئی، پھر کہا جی پنجاب میں ہوئی ہے تو KPK میں بھی ہوئی ہے، پھر کہا جی ہوئی نہیں، پھر کہا جی اب اگر ہوئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، 2018 میں بھی ہوئی تھی۔ کل کو یہ لوگ اگر آئیں گے اقتدار میں، انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں گی تو پھر یہ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے، ضیاء الحق کے دور میں بھی تو یہ ہوتا رہا۔ جس طرح قمر زمان کائرہ نے کہا تھا کہ تشدد جو ہے وہ ریاست کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اب افسوس ہو سکتا ہے کہ بے نظیر کے قریبی لوگ جنہوں نے ساری زندگی تشدد برداشت کیے، وہ آج یہ کہتے ہیں کہ تشدد ریاست کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔